ہمارا بھی تو ہدف ہے نا اللہ کو راضی کرنا. تو بھائی آپ اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی مولانا کو کباب کھلا رہے ہو تو مولانا پر واجب ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ کباب نہ کھائے, کیونکہ اللہ کو راضی کرنے کے کباب کے علاوہ بھی اور بہت سارے راستے ہیں جو اس سے زیادہ اہم ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ دعوت قبول کرنا یہ تو نبی کی سنت ہے. اتنی دعوتیں قبول کرنا نبی کی سنت نہیں ہے. اگر نبی اتنی دعوتیں قبول کر رہے ہوتے تو آپ کا تو مشن ادھورا رہ جاتا. اتنی دعوتیں قبول کرنا نہیں ہے. تو لوگ تو کر رہے ہیں, وہ اپنا جذبہ ہے. لِأَحِبَّتِي أَن يَمْلَؤُوا بِالصَّافِيَاتِ الْأَكْوَابِ. متنبی نے کہا تھا میرے دوست اور میرے محبوبوں پر لازم ہے کہ وہ شراب پلانے کی مجھے کوشش کریں, کیونکہ خود بھی پیتے ہیں. تو جو پیتا ہے وہ نہ پلائے تو کنجوسی ہے نا. ارے خود پی رہا ہے بھر بھر کے اور پوچھ نہیں رہا. شرابیوں کے ہاں تو یہ بہت بڑا جرم سمجھا جاتا ہے. سگریٹ کوئی پی رہا ہو, آپ کو نکال کے نہ دے, سگریٹ والے جان سے مار دیں اس کو. صحیح ہے نا یار, ایک گولڈ لیف تیرے سے میں نے مانگی ہے, تجھے پتا ہے میں بھی اتنا ٹھرکی ہوں جتنا تو ہے. تو گولڈ لیف کی ڈبی آپ کی جیب میں ہو, آپ ایک ڈبی میں ایک دیں گے نا اس کو جو مانگے گا آپ سے. تو یہ سگریٹ کے جو عادی ہیں نا ان کے ہاں یہ کنجوسی کی بہت بڑی مثال ہے کہ یار میں پی رہا ہوں اور میرا دوست کی ڈبی ختم ہو گئی, وہ مجھ سے مانگ رہا ہے اور میں اس کو نہ دوں. یہ تو کفر ہے ان کی نظر میں. صرف تو دار اسلام سے خارج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. کسی چرسی کو نہ سٹا لگانے دے, یہ تو بہت بڑا جرم ہے. تو شرابی بھی ایسا ہی, شرابیوں کی عادت بھی ہوتی ہے کہ جب دوستوں کی محفل میں شراب چل رہی ہو تو شرابی کیا کرتے ہیں, پوچھتے ہیں. تو متنبی کہہ رہا ہے کہ میرے دوست شراب کی محفل میں مجھے شراب کا پوچھ رہے ہیں, مجھے برا نہیں لگ رہا. متنبی کہہ رہا ہے مجھے یہ عمل برا نہیں لگ رہا, کیونکہ وہ اگر نہیں پوچھتے تو برا لگتا. وعلی اللہ اشربا, لیکن میری ذمہ داری ہے کہ میں نہ پیوں. کیا خاندانی جواب دیا نا. سوال پیدا ہوتا ہے متنبی کیا آپ کو نشے کا شوق نہیں ہے؟ یہ تو ہر آدمی کو شوق ہوتا ہے نشے میں آنے کا, مستی میں آنے کا. تو شراب پی کے یہ دوست مستی میں آ رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں آ رہے مستی میں؟ تو متنبی اس کا جواب دیتا ہے کہ میری جو مستی ہے وہ شراب کے نشے میں نہیں ہے, وہ گھمسان کی جنگوں میں گھوڑے کی پشت پہ سوار ہو کے جب میں میدان جنگ میں لڑتا ہوں اور تلواروں کی جھنکاریں چلتی ہیں, اس کی آوازیں آتی ہیں, فَأَطْرَبَا, اس سے مجھے نشہ پیدا ہوتا ہے. وہ انتظام کرو تو مزہ آئے گا. مِكَرٍ مِفَرٍ مُقْبِلٍ مُدْبِرٍ مَعًا كَجُلْمُودِ صَخْرٍ حَتَّهُ السَّيْلُ مِنْ عَلُو. دیکھو میں ایسا تھکا ہوا تھا آج, یہ شعر نے مجھے چنگاری لگا دی ہے یار. بعض ٹاپک ایسے ہوتے ہیں نا آدمی کا بلڈ کا سرکولیشن تیز ہو جاتا ہے. ایک شادی کا ٹاپک ایسا ایک دم میں ایک دم آ جاتا ہوں اس میں جتنا بھی تھکا ہوں نا, اور ایک جہاد کا ٹاپک. یہ دو ٹاپک ایسے ہیں جو تن بدن میں آگ لگا دیتے ہیں. کیا زبردست شعر ہے, اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 40 سال پہلے ایک شاعر گزرا تھا, اس کا شعر ہے. یہ میں ٹاپک مکمل کروں گا, پہلے یہ شعر تو سنا دوں نا, یہ تو مزیدار شعر ہے. مِكَرٍ مِفَرٍ مُقْبِلٍ مُدْبِرٍ مَعًا, اپنے گھوڑے کی تعریف کر رہا ہے. کہہ رہا ہے میرا گھوڑا ایسا ہے, مِكَرٍ پلٹتا ہے. کوئی بڑی بات نہیں ہے, گھوڑے تو سبھی پلٹتے ہیں. مِفَرٍ انتہائی تیز دوڑتا ہے, کوئی بڑی بات نہیں ہے, بہت سے گھوڑے بہت تیز دوڑتے ہیں. مُقْبِلٍ دشمن پہ جھپٹتا ہے, کوئی بڑی بات, بولو نا سارے گھوڑے دشمن پہ جھپٹتے ہیں. مُدْبِرٍ جب موقع دیکھتا ہے تو پیٹھ پھیرتا ہے, سارے گھوڑے پیٹھ پھیرتے ہیں. کہہ رہے ہیں معاً, یہ سارے کام ایٹ اے ٹائم ہوتے ہیں. آہا, مزہ نہ آئے تو پیسے واپس. یہ سارے کام ایک ٹائم پہ کرتا ہے. اتنا پھرتیلا ہے, اتنا پھرتیلا ہے کہ کر و فر, مقبلن مدبرن, اقبال و ادبار, جھپٹنا پلٹنا اور اسپیڈ سے بھاگنا اور پینترے بدلنا, یہ 1 سیکنڈ میں کرتا ہے یہ سارے کام. آگے کہتا ہے اس کے دشمن پہ جو حملہ کرنے کی جو کیفیت ہے نا, کجلمود صخر حتہ السیل من علو, یہ من علی دونوں اس میں لغات ہیں, کہ
جیسے پہاڑ کے اوپر بہت بڑی چٹان جس کو بارش کے پانی نے لڑکا دیا ہو، وہ کتنے خوفناک طریقے سے وہ پتھر لڑکتا ہوا زمین کی طرف آتا ہے، تو میرے گھوڑے کے دشمن پہ لڑکنے کا یہی منظر ہوتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ ونس اپون اے ٹائم مرد اس میں فخر کیا کرتے تھے کہ میں ایسے گھوڑے پہ بیٹھتا ہوں. آج پب جی میں کتنے اسکور بنائے، اس پہ فخر ہو رہا ہے کہ تو نے کھیلا پب جی. مجھے تو ایک دفعہ بھی مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہے، کہ اللہ پتہ بھی نہ چلائے. پب جی پہ فخر ہے. پہلے سانپ والا آتا تھا، اتنے لمبا سانپ ہو گیا نوکیا میں آتا تھا نا، اس پہ فخر ہوتا تھا، اب اس پہ فخر ہو رہا ہے. تو متنبی کہتا ہے کہ مجھے نشہ کب آتا ہے؟ گھمسان کی جنگ ہو، تلواروں کی جھنکار ہو. تبھی متنبی نے کہا اعز مقام فی الدنا سرج صابح وخیر جلیس فی الزمان کتاب. مرد کے لیے سب سے عزت والا مقام تیرتے ہوئے گھوڑے کی پشت ہے. میرے جو گھوڑے سواری، اعز مقام فی الدنا سرج صابح، کہہ رہے تیرتے، دوڑتے ہوئے نہیں، تیرتے ہوئے. گھوڑا جب بہت اسپیڈ سے جاتا ہے نا تو ایسے لگتا ہے جیسے تیر رہے پانی میں. تیرتے ہوئے گھوڑے کی پشت، یہ مرد کے لیے سب سے عزت والا مقام ہے. اس سے زیادہ عزت مرد کو کسی اور مقام پر نہیں، اچھا نہیں لگتا اس سے زیادہ کسی اور مقام پہ. 1 to 5 کی ویلیوں میں وہ مزہ نہیں ہے. گھوڑ سواری سیکھو بھائی. وخیر جلیس فی الزمان کتاب. سب سے اچھا کس کے ساتھ لگتا ہے بیٹھا ہوا ہے بھائی کچھ مقام ایسے ہیں کہاں بیٹھا ہوا سب سے اچھا لگتا اور کس کے ساتھ بیٹھا ہوا سب سے اچھا لگتا. یہ متنبی نے ڈیفائن کیا ہے. کہاں بیٹھا ہوا؟ صدارت کی کرسی پہ. متنبی کہتے ہیں نہیں تو کوئی بھی آگے بیٹھے. چور اچکے بھی بیٹھ جاتے ہیں صدارت کی کرسی پہ آگے، بلکہ زیادہ تر عام طور پہ وہی لوگ بیٹھ رہے ہوتے ہیں. کہاں بیٹھا ہوا؟ کار پہ بیٹھا ہوا. کار پہ بیٹھ جاتے ہیں بہت سے لوگ. ٹرین میں بیٹھا ہوا، جہاز میں بیٹھا ہوا، پائلٹ نہ. متنبی کہتا ہے مرد کے لیے سب سے عزت والی جگہ کون سی ہے؟ تیرتے ہوئے گھوڑے کی پشت. یہاں مرد بیٹھا ہوا سب سے اچھا لگتا ہے، بشرطے کہ گھوڑا تیر بھی رہا ہو ٹھیک ہے، ورنہ کلفٹن کے گھوڑوں پہ بھی لوگ بیٹھ جاتے ہیں. کس کے ساتھ بیٹھا ہوا سب سے اچھا لگتا ہے؟ اب ایک سوال یہ بھی ہے، آدمی کبھی کسی باس کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، سیلفی لے رہا ہوتا ہے، دیکھو میں کتنا اچھا لگ رہا ہوں اپنے باس. کبھی وزیر اعظم کے ساتھ، کبھی صدر کے ساتھ، کبھی کسی آفیسر کے ساتھ لوگ سیلفیاں لیتے ہیں نا. متنبی کہہ رہا ہے سب سے اچھا ہم نشیں جس کے ساتھ آپ بہت ہی پیارے لگتے ہو وہ کتاب ہے. کتاب سامنے اور آپ کیا کر رہے ہو؟ مطالعہ کر رہے ہو. اس پہ آپ کی تصویر نیٹ پہ جائے، آپ بہت اچھے لگو گے. کہ دوستی آپ کی کس سے ہے؟ آپ کے منہ لٹک گئے یار، عجیب سے لگ رہے مجھے، پتہ نہیں. گرل فرینڈ کے ساتھ بیٹھا ہوا اچھا، آج کل قائد اعظم کے مزار پہ بیٹھا ہوا اچھا لگ رہا ہے. گرل فرینڈ کے ساتھ سیلفیاں دے رہے ہو، دیکھو یار یہ کوئی کمال نہیں ہے. تو سب سے اچھا ہم نشیں، آپ کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے سب سے اچھا ساتھی جس کے ساتھ مرد بہت اچھا لگتا ہے وہ کیا ہے؟ کتاب. متنبی اس پہ پہلے شاعر سارے انہی چیزوں پہ فخر کرتے تھے. ان کنتا تجہلنی فاللہ یعرفنی. وہ کیا ہے، بڑا زبردست شعر ہے. ایک شعر ہے مجھے پورا آ نہیں رہا، بہت عرصہ ہو گیا نا پڑھے ہوئے بھی. وہ ملاقاتوں کی وجہ سے وہ سارے شعر کیا ہو گئے نکل گئے. بہرحال اردو میں بتا دیتا ہوں. کہتے ہیں کہ اگر تم پوچھتا ہے نا میرے بارے میں کہ مجھے کون جانتا ہے، تو محلے والوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. گھوڑے سے پوچھو وہ بتائے گا میں اس کو جانتا ہوں. تلوار سے پوچھو وہ بتائے گی میں اس کو جانتا ہوں. کتاب سے پوچھو وہ بتائے گی میں اس کو جانتا ہوں. یہ متنبی کہتا ہے. یعنی کہہ رہے 3 چیزیں مجھے بہت اچھی طرح جانتی ہیں: تلوار، گھوڑا اور کتاب. یعنی علم کا شوق اور بہادری کے جوہر. تو کتابوں کو میرے بارے میں معلوم ہے، کیونکہ میں صبح شام کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں؟ کتابوں سے میری سلام دعا بہت ہے.
تلوار سے اتنی سلام دعا ہے کہ آپ محلے کے وسیم بھائی سے پوچھو متنبی کون ہے, سلیم سے پوچھو, ذوالفقار سے پوچھو, ستار سے پوچھو, کہہ رہے پتہ نہیں کون ہے یار, تلوار سے پوچھو گے بتا دے گی کون ہے یہ. صحیح ہے نا, تلوار فوراً بتائے گی کہ میں کون ہوں, کیونکہ اتنی دفعہ یہ تلوار میں نے ہاتھ میں پکڑی اور چلائی ہے کہ تلوار کو میرے زور بازو کا اور میرے اندر کی چھپی ہوئی صفات کا اندازہ ہو گیا ہے. کیا موضوع لے کے چلا تھا, لیکن اب جہاں ہمارے حضرت جب ٹاپک لے کے چلتے تھے نا, ادھر ادھر بھی چلے جاتے تھے, تو ایک شعر پڑھتے تھے, کچھ نہ رستے کا پتہ ہم کو نہ منزل کی خبر, جا رہے ہیں جس طرف ہم کو لیے جاتا ہے دل. یعنی ہمیں نہیں پتہ بیان کدھر لے کے شروع کیے تھے, لیکن اب دل جہاں لے کے جا رہے ہیں ہم تو اب وہیں جا رہے ہیں. تو فلما انخنا رکزنا الرماز بین مکارمنا والعلا لتعلم مصر ومن بالعراق ومن بالعواصم انی الفتى وانی ابیت وانی وفیت وانی عطوت علی من عطا. کیا ٹائٹ شعر ہے یار. متنبی کہتا ہے ہم جب جنگوں کے لیے نکلے نا تو راستے میں بڑے سنگلاخ چٹانیں ہم نے طے کیے, پہاڑوں کو عبور کیا, اور رات کو ہم نے پھر اپنی لڑائیاں ہوئی ہیں ہماری, وہ لڑائیوں میں ہم فتح کرتے 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 بہادری کے جوہر دکھاتے دکھاتے پھر ہم نے رات کو ایک جگہ پڑاؤ ڈالا. پڑاؤ جب ہم نے ڈالا تو ہم نے خیمے گاڑنے کے لیے اپنی تلواروں کو اور نیزوں کو زمین میں گاڑا. کہہ رہے ہیں اصل میں وہ نیزے جب ہم نے زمین میں گاڑے تو وہ زمین میں نہیں, وہ ہم نے مہر لگائی, اسٹیمپ لگائی کہ ہمارے اخلاق بہت عمدہ ہیں. اخلاق سے مراد ہم بہت غیرت والے لوگ ہیں جو لڑتے ہیں قوم کے لیے. تو ہم نے وہ نیزے اپنی غیرت کے اصل میں سکے تھے جو ہم نے زمین میں گاڑے ہیں, مہر لگائی ہم نے, اسٹیمپ. ایک تو گاڑا ہم یہاں گاڑتے ہیں نا, ہم کھونٹے ٹھوک رہے ہوتے ہیں بکری باندھنے کے لیے, ایک کھونٹے کہہ رہے ہیں ہم نے ٹھوکے ہیں کہ اتنی لڑائیاں لڑتے لڑتے خون بہاتے بہاتے ہم پہنچے, اور رات کو جب ہم نے پڑاؤ ڈالا کہ یار تھک گئے ہیں, اب نیزے زمین میں گاڑو تاکہ وہ تمبو لگائیں یا خیمے لگا کے ہم سوئیں, تو وہ نیزے زمین میں نہیں گاڑ رہے تھے, ہم اپنی عزت پہ مہر ثبت کر رہے تھے, مہر لگا رہے تھے کہ عزت دار لوگ ہیں. اور ہم نے یہ سب کچھ اس لیے کیا لتعلم مصر ومن بالعراق, تاکہ مصر والوں کو بھی پتہ چل جائے اور جو لوگ عراق میں رہتے ہیں ان کو بھی پتہ چل جائے, ومن بالعواصم اور عواصم میں رہنے والوں کو بھی پتہ چل جائے, انی الفتیٰ کہ میں جوان آدمی ہوں, ابھی بوڑھا نہیں ہوا, وانی وفیت جو کہتا ہوں کر کے دکھاتا ہوں, وانی ابیت دشمن کی بات ماننے سے انکار کرتا ہوں, وانی عطوت علی من عطا جو سرکشی کرتا ہے اس کا جواب سرکشی سے دیتا ہوں, نرمی سے نہیں دیتا. یہ تو عربی کے شعر ہے نا, اردو میں مزہ نہیں آئے گا آپ